بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خیال رحمان پروگرام. ناظرین، آج کا پروگرام محکمہ صحت اور عام شہری کے حوالے سے آج کا پروگرام رکھا گیا ہے اسٹوڈیو میں. سرکاری اسپتالوں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو بہت سے پیچیدہ مسائل نظر آتے ہیں. تو ایسے مشکلات حالات پہ قابو پانے کے لیے جہاں پر محکمہ صحت کے معاملات فقدان کا شکار ہوں، مریضوں کو مفت ادویات مہیا نہ ہو سکے اور مریض اور ان کے لواحقین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں اور مجبوراً پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہوں. تو ناظرین، ایسے حالات میں محکمہ صحت کے لیے ایک سوالیہ نشان، جبکہ دو وزارتیں ایک ہی محکمہ کی بنائی گئی ہیں، بہت سے معاملات، بہت سے ایسے سلگتے ہوئے مسائل جو کہ ابھی تک حل طلب ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ اس پہ اقدام، اس پہ نوٹس لینا بہت ضروری ہے تاکہ غریب کو مفت علاج کی مفت سہولیات میں اثر آ سکے اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم ہو سکے. تو ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنوبی پنجاب سے بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی مریض کثیر تعداد میں لاہور کے ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد سمدانی صاحب، جو کہ بڑے ہی سینئر صحافی کے نام پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے محکمہ صحت کے پیچیدہ مسائل اور عام شہریوں تک سہولتوں میں فقدان. تو خالد سمدانی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، بہت سے ایسے مسائل جی جو محکمہ صحت کے مختلف ہسپتالوں میں نظر آتے ہیں. جی سب سے پہلا اور بنیادی جو مسئلہ اس وقت مفت ادویات کا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اس کے لیے وافر مقدار میں بجٹ بھی رکھا اور اس بجٹ کے سود مند نتائج بھی سامنے نہیں آئے، تو مجبوراً مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو بازار سے مہنگی ادویات خریدنا پڑتی ہے. تو اس حوالے سے آپ حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو کیا کہنے جا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ جی میرے مان صاحب. بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تو جو سہولیات وہ دے سکتے ہیں ہاسپٹلوں کو وہ تو دے رہی ہیں. اب رہی بات آگے ہاسپٹلوں کی، ہاسپٹلوں میں دوائیں ابھی بھی یقین مانیں کہ جس طریقے جو ملنی چاہیے فری دوائیں وہ نہیں مل رہی. مفت ادویات بالکل، وہ بالکل جو ہے نا، لوگ بیچارے جو مریض ہیں ان کے لواحقین ہیں وہ باہر سے، اور جو دوائی آپ باہر لینے جاتے ہیں نا، آپ یقین کہ عوام کی پہنچ سے دور ہوگی، اتنی مہنگی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو عوام ہے یہ یعنی کہ ٹیکس نہیں دیتی، ایک بات ہے. جی کبھی مجھے ایف پی آر کا آپ کو پتا ہے کہ ایف پی آر میں کتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ایک ٹافی لینے جائیں، آپ ایک کوئی چیز لینے جائیں، آپ ٹیکس پیڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمارے ٹیکسوں سے ہمیں دوائیں فری نہیں مل سکتی تو مجھے بتائیں پھر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ دو منسٹر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے ویریفیکیشن کرنے والا نہیں ہاسپٹل کی. کون، کس نے آڈٹ کرنا؟ میں نے کرنا یا آپ نے کرنا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو مریض ہیں، آپ جا کے ان سے دیکھیں تو صحیح ان کا حال کیا ہو چکا ہے. وہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، وہ بیچارے کہاں سے اتنی مہنگی دوائی لائیں. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ آپ کو چاہیے کہ ایک ایسی ٹیم بنائے جو ان کو باقاعدہ چیک کریں کہ یہ واقعی دوائیں فری مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی، کہ لوگ باہر سے کیوں خرید رہے ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ عوام آپ کو سلام کریں یا آپ کا نام یعنی کہ اونچا رکھے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے اور بڑے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے اور سخت ایکشن لینا پڑے گا ان کے خلاف. جو مافیا جو ہاسپٹلوں سے دوائیں جو ہے نا مریضوں تک فری نہیں پہنچا رہا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے متعلق آپ جو ہے نا خاص طور پہ سوچیے. اچھا خالد سمدانی صاحب، میرا دوسرا آپ سے بڑا ہی اہم سوال، وہ بھی محکمہ صحت اور اسپتالوں سے متعلق. عطائی ڈاکٹرز اور حکیموں کے خلاف ہیلتھ کیئر خاموش کردار ادا کر رہے تماشائی. تو ہیلتھ کیئر کمیشن جو کہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس حوالے سے حکیموں اور جعلی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کیا محکمہ صحت شکنجہ کیوں کس نہیں رہا؟ اس میں بڑی وجہ ہے، کیا یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے؟ جی بالکل،
بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر جو ہے نا، ان کے جتنے بھی انسپیکٹرز وغیرہ ہیں، ان کی ساری ملی بھگت ہے. آپ ملی بھگت. دیکھیں اس وقت گلی محلوں میں عطائی ڈاکٹر عطائی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس MBBS کی ڈگری ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی یعنی کہ سند ہے جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں. بات یہ ہے کہ ساری ملی بھگت ہے. سارا محکمے کے لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں، یہ منتھلیاں اکٹھی کرتے ہیں. نہیں آئے میں آپ میرے ساتھ پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہاں کہاں اس وقت جو ہے نا یہ ان کا جو مافیا ہے وہ کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور کیا وجہ ہے. آئے دن آپ دیکھ لیں، اخباروں میں دیکھ لیں، آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر آئے دن میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی بیچارہ صرف ایک عطائی ڈاکٹر کی وجہ سے کہ غلط بیچارہ ہے، انجیکشن لگانے انجیکشن سے کی وجہ سے اس کی یا موت غلط واقع ہو میڈیسن رہی کی ہے. موت جی واقع بالکل ہے. بہت سے واقعات بہت سے کیوں حادثات. کہ یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے، جو کسی جگہ پریکٹس کر کے آتا ہے جی تو جی وہ MBBS ڈاکٹر MBBS بنا ہوا ڈاکٹر ہے. بن اور جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ہیلتھ کے انسپیکٹر یہ کر کیا رہے ہیں. کدھر مجھے بتائیں نا، اتنا آپ نے وہ آفیسز بنائے ہیں یا اتنا کچھ ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا گیا. ایکشن لیجیے. جی ناظرین، یہ تھے خالد صمدانی صاحب جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ناظرین تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. تو محکمہ صحت کو شعبہ صحت میں بہتری لانے کے لیے صحت انصاف کارڈ کے منصوبوں کو مزید بہتر بنانا ہوگا. نجی شعبوں کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم صحت کی سہولتوں کو جو ہے وہ غریب مریضوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. گو کہ شعبہ صحت کے مسائل ایک سماجی مسئلہ بن چکا ہے اس وقت. تو اور انسانی حقوق بھی جو ہے سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ صحت کا ہے. تو حکومت پنجاب کو بھی چاہیے اور اس سے متعلقہ جو صوبائی وزراء بنائے گئے ہیں، 2 محکموں کے 2 وزراء خواجہ سلیمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، گو کہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ صحت کی بہتری کے لیے، ہسپتالوں کی بہتری کے لیے مختلف انقلابی اقدامات جاری کیے گئے ہیں جو نہ صرف لاہور سے بلکہ پورے پنجاب میں اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں بھی اس پہ بہت سا کام کر رہے ہیں. مگر ابھی بھی اس بات کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس رش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مریضوں کو بہتر سہولیات مل سکیں اور مفت ادویات کو بھی یقینی بنایا جا سکے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.